بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، تبلیغی جماعت میں اکثر چونکہ عام لوگ ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جائیں، تو ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے اور علم سے دوری ہوتی ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر جماعت میں دو عالم ہوں، ایک عالم سب سے آگے ہوں اور ایک عالم پیچھے ہوں، اور جماعت کو سنبھال کے رکھیں، جماعت کو چلائیں، جماعت کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، ان کا خیال کریں، ان کی قدم قدم پہ تربیت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالی حضرت استاد جی دامت برکاتہم کی اس خواہش کو پورا فرمائے، اس کی برکت سے پھر انشاءاللہ ایسی جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ ایک سوال ہے دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ کیا گشت کرنے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے؟ اب سوال کی عبارت سنیں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام مسئلہ ذیل کے بارے میں، یعنی اس مسئلے کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے گشت کے فضائل میں یہ بیان کیا کہ اگر قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ امام مسجد میں چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں بیان سن رہے تھے، امام مسجد نے اس بات پر ان کو ٹوکا اور ان کو سمجھایا کہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا ایسی بات بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے نہیں مانا، اب یہ بہت غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوراً بات ماننی چاہیے۔ علماء کرام تو ہوتے ہی اصلاح کے لیے، ہوتے ہی بتانے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے، تو ان کو ماننا چاہیے تھا، اور اسی بات کو اپنے علاقے کے مرکز میں پہنچا دیا اور تبلیغ کا مخالف بتانے لگے، اور عوام الناس میں مختلف طرح کی چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ بھئی کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ اب مختصر مسئلہ یہ ہے کہ کیا فضائل گشت میں اس طرح کی بات بیان کرنا درست ہے؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کی بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صحیح رہنمائی فرما دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب یہ سوال ہو گیا، اب اس کا باقاعدہ طور پر جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بے اصل بات ہے، یعنی یہ کہنا کہ گشت کی وجہ سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، یہ بے اصل بات ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کا اور زیادہ نقصان کر رہے ہیں، تبلیغ والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بے شک یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے فائدہ پہنچا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے مطابق تبلیغ کریں، قرآن و حدیث کے مطابق باتیں پھیلائیں۔ عام طور پہ ماشاءاللہ علماء کرام کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، لیکن انہوں نے غلط کیا۔ یہ جو سوال میں ذکر کیا گیا انہوں نے بہت غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دارالعلوم کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ بے اصل بات ہے، بیانات میں مستند باتیں بیان کرنی چاہیے، جن کو بیان دیا جائے وہ مستند باتیں بیان کریں، 6 نمبر کے اندر رہتے ہوئے بات کریں۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 6 نمبر کے اندر رہتے ہوئے بات کرو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بڑا عالم مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، بھائی جتنا آتا ہے اسی کے درجے میں، اور جو مستند ہے۔ جب ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ نے بڑی مشکل سے ایک واقعہ یاد کیا، اب کسی عالم نے آپ کو بتا دیا یہ صحیح نہیں ہے، تو برائے مہربانی اللہ کی رضا کے لیے اس واقعے کو چھوڑ دیں، اس کو دوبارہ بیان نہ کریں۔ جیسا کہ ہمارے تبلیغی راستے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ماننے میں خیر ہے، ماننے میں خیر ہے، ہمیں بار بار یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن بعض ہمارے ساتھی ہیں ان کی یہ طبیعت بن جاتی ہے کہ بس میں سب کچھ ہوں، جو مجھے آتا ہے وہ سب کچھ ہے، اور جو میں کر رہا ہوں بس یہی سب کچھ ہے، نہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اسے ماننا بھی نہیں ہے، بس ہم جو کر رہے ہیں بس یہی صحیح ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے تبلیغ کے کام کا نقصان ہوتا ہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ بے شک آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو نہیں نہیں میں تو اس طرح بڑی تبلیغ کر رہا ہوں، بڑا دین کا فائدہ پہنچا رہا ہوں، اس طرح کے کام کرنے سے تبلیغ کے کام کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح علم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔